اللہ تیرا شکر ہے کہ زمین دی دھرتی تے ورثہ اہل حدیث نو ملیا ہے. اسی حدیثاں دی حفاظت بھی کرنے، حدیثاں یاد بھی کرانے، حدیثاں لوکاں تک پہنچانے بھی ہیں، احادیث نو بیان بھی کرنے. اور جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی قیاس رائے عقل دی کوئی وقت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دے سن بھئی عقل دا نا دین نہیں، دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع. عقل کہیں دی پیر تھلیوں لگدا ہے مسا تھلیوں کرو، دین آندا ہے مسا پیر دے اتوں کرو. ہن دین دی مننی ہے، عقل دی نہیں مننی. اللہ اللہ. انہیں آقا فرماندے نے دوسری شرط تیری کی ہے، آندا دوجی اے وے جی ساڈا بندہ تھوڑے ال آ گیا نا تو آپ فوراً دینا تے تھوڑا ساڈے ال آیا کو نہیں جی دینا. فرمایا ٹھیک ہے. آقا فرماندے نے ٹھیک. حضرت عمر آندے نے بڑی عجیب صلح بھائی، اپنی کوئی شرط نہیں، ساریاں ایدی منیاں جان رہی ہیں، بولن دی ضرورت نہیں. شرائط طے ہوئیاں، میرے پیغمبر نے صلح نامے تے سین کیتے، انہوں کیا لاوی تو بھی کر. انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے. نبی علیہ السلام فرماندے نے کیوں نہیں کرنے، کی وجہ؟ آندا جی اتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہن کافر تے مشرک دی گل سنیا جے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اے دی گل سنو. آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے اساں تھانوں محمد بن عبداللہ منیا، محمد رسول اللہ نہیں منیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے جے تھانوں اہی محمد رسول اللہ من لئیے لتبانا، پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. ہن کافر تے مشرک نو پتہ ہے رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا تے نبی دی مخالفت بھی کری جاندا ہے. بول دے رہے کئی داڑیاں بنا کے بیٹھے نے، پوچھو رسول اللہ مانتے نے، کہنے بالکل ماننے. داڑیاں بنانا والے کہندے نے کہ رسول اللہ ماننے. بھئی داڑھی کیوں بنائی ہے؟ باجی رسول اللہ ماننے، داڑھی تو ویسے ہی بنائی. تو رسول اللہ من کے رسول اللہ دی نہیں ماندا. مشرک کہہ رہے ہیں رسول اللہ مننا ہی نہیں، جب مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پڑے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. تو تے کیکاں دے بے دھڑک ہو کے چھریاں پھیرنے نا، تو تے بے دھڑک ہو کے کٹ کٹ کے پیغمبر دا نام لوکاں نو کھوانا ہے. تو مر نہیں گیا، تینوں گش نہیں پہ گیا. فتویٰ دی حدیث تے لانا ہے بے ادبے نے، جوتے تے پیغمبر دا نام لے کے بے ادبی دا میرے تے لانا ہے لیبل. گندیا نالیاں تے نبی دا روزہ بنا کے بے ادبی دا لیبل میرے تے لانا ہے گستاخی دا. کیسی عجیب بات ہے. اے اہل حدیث دے اتے تلوار لٹک دی ہوئے، سامنے گولی ہوئے، کوئی بندہ کہ میم دی محمد دے اتے چھری رکھ دے، میم دی محمد دی میم تے چھری رکھ دے. خدا دی قسم کھا کے کہنا اس جسم دا قیمہ ہو جائے گا محمد دی میم تے چھری نہیں رکھا. پتہ نہیں کس طرح دا لوگ. بعض بندے ہمیں عشق مصطفیٰ ہے، عشق دا لفظ نبی پاک واسطے پسند کر دیں. عاشق مصطفیٰ آندے نے کہ نہیں؟ کدی کسے جا کے اپنی بھین نو کہیا منو تیرنا عشق، ماں نو کہیا منو تیرنا عشق، بیٹی نو کہیا بھی کدی منو تیرنا عشق. ایڈا جو پاک لفظ ہے تینوں بھین بیٹی ماں واسطے پسند کیوں نہیں کرتا؟ یہ نبی واسطے پسند کرنا، میں نبی دا عاشق ہاں. زمین دی دھرتی تے نپاک ترین لفظ عشق ہے. الجنون فنون والعشق من فن. پاگل پندیاں بڑیاں قسمہ نے. رحمت اللہ للعالمین چھ قاضی صاحب نے لکھی ہے انہاں چھ ایک قسم عشق بھی. پورے قرآن دے 30 پارے میرے ہاتھ نے لفظ عشق وکھا دیو. سیاستہ سامنے میں، احادیث دیاں کتاباں میرے سامنے نے. 1,44,000 صحابہ دی جماعت موجود ہے. 1,44,000 کسے ایک صحابی نے کیا ہوئے منو نبی پاک نہ عشق ہے، میں فی صحابی دا 1,00,000 روپیہ نہ دیا.
انعام دے اندر میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا. نعرہ تکبیر، جناب مصطفیٰ، جناب مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. بھئی کسی ایک صحابی نے کیا ہوئے محبوب جی میں تھوڑے نہ عشق ہے میں تھوڑا عاشق ہاں. بات دلیل نے توجہ میرے وال، توجہ ادھر میرے وال، میں جنہی بات کر رہے ہیں توجہ میرے وال. یار تسی میرے حال ویکھو آواز نہیں آ رہی تو پھر تھوانوں کی بھی لیٹ آئے نہ آئے جائے جو مرضی ہوئے تو میرے حال توجہ کرو. محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے. اللہ نے نہیں کیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. فرمایا میرے محبوب کہہ دیو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاہندے ہو، قیامت نو جنت دی چابی چاہندے ہو، نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام چاہندے ہو، جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو، فَاتَّبِعُونِي. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ. جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. جدو نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی اتباع کر کے پیغمبر دا کہنا من کے میرے دروازے تے آؤ گے میں رب تھانوں دو انعام دیاں گا. وہ کیڑا ہے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا. سبحان اللہ. تھانوں اپنا میں رب تھوڑا محب بن جاؤں تسی میرے محبوب بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. عربی دے اندر خین فارا غفر، غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے. فرمایا جدو میرے پیغمبر دا کہنا من کے میرے دروازے تے آؤ گے میں رب تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. اس واسطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے بولن دی جرت نہیں. نبی علیہ السلام نے لکیر ماری، سین ہو گئے، صلح ہو گئی تے حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ. بخاری دی روایت ہے. ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے اے کی ہویا ساریاں گلاں انہاں دی منیاں نے، شرطاں بھی انہاں دی تے آ دوویں جنے مل کے ذرا اللہ دے نبی نال گل تے کریے. پیغمبر علیہ السلام نے گل کری. میں کہا با ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیا. اتنا بڑا عقل مند دنا بندہ زمین دی دھرتی تے نبی تو بعد ہے تے صدیق. ابو بکر آندے نے میں نہیں جانا تسی جا کے کرو. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہو و رسول اللہ. وہ بھائی اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں تو آپ جا. حضرت عمر بڑے دلیر تے جذباتی آدمی سن. ابو بکر جمالی سی تے عمر جلالی سی. اٹھے سدھے رسول اللہ دے خیمے. آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ محبوب جی اسی حق تے ہیں، حق تے تے او جڑے کافر نے باطل تے
تے سونے سی انہاں نال لڑدے مر جاواں گے کتے جاواں گے جنت او کتے جان گے جہنم پھر جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی تے آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ صلی اللہ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہونا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نو آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے اکھاں کھول کے تک لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر کہیں دے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے میں کیا عمر بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے گناہ کر بیٹھا ہے پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردہ رہے ہیں پیغمبر دی حدیث دے سامنے اللہ اپنا قول تے قیاس پیش کردہ رہے ہیں اے میرا مسلک کے منہج دعوت ہے اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس نہیں چل سکتی میں تیرے امام دی قیاس کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتوہ تے قول نہیں چل سکتا میں تیرے مفتی دا فتوہ تے قول کیویں چلن دیاں اے میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کسے دا قول قیاس رائے عقل فتوہ سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کیوں فتبعونی یحببکم اللہ اے مسلک اے منہج بول دے نہیں اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ ان والا ہے آن کے اندر عمر جی یہ جرا مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا یہ پیغمبر دا صحابی ہے بھی رضی اللہ تعالیٰ اندری میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے تھوڑے کو عورت مناس کے حج پورے کر لیں دی آن لگیا طواف الوداع حجی کر دینا عورت نے جے طواف الوداع کیتا نہیں تے لیکن انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے عورت نو جنہ ایام چورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی تے آیا کہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے وہ گواندہ ہے عمر جی پیغمبر دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر آندے نے میرے کو جو مسئلہ پوچھ رہا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی فرمایا جلال نو کیا کوڑا لے کے آوے آندہ جی کوڑا کی کرنا جے فرمایا تینوں سزا لگا دے آندہ جی وہ کہا دی میں تھانو حدیث سنائی ہے تے تسا اپنی قیاس رائے عقل نہ فتوہ دیتا ہے کہ عورت ہوتے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے تسی اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا تینوں میں کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا کیوں آیا عمر دے دروازے تے اور اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا تے آج عمر زندہ ہوں دے تے اکاڑے دے کھمبیاں دے تھوڑے اکاڑے دے وڈے وڈے مولوی ٹنگے ہونے سے بول دے ہاں اور بول دے نہیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان فاروق اعظم کتاب و سنت مسلک حق الحدیث اب ایک لائق حدیثی کافی ہے ایک حدیث دو چار حدیثاں دی ضرورت نہیں میرے عمر نے فیصلہ دیتا ہے ایک عورت پیش کی تی جاندی ہے فرمایا انہوں لے جاؤ مدینے تو باہر انہوں پتھر مار کے رجم کر دیو صحابہ لگے نے ٹویا کڈن سامنے حضرت علی اٹھ پہ چار دینے آندھے نے کی لگے ہو کرن اے جیس عورت حد قائم کر لگے نے بدکاری کی تھی ہے حضرت علی آندھے نے عورت پاگل ہے
یہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی فرمایا جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوہ دیتا ہے انہوں نے فیصلہ کیتا ہے انہوں نے بھیجے ہے فرمایا میں عمر فاروق دا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا ٹھہر جو انہوں کچھ نہ کیا جی پہلے منو مرنا گل کر لین دے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے آن کے آندے نے عمر جی اس عورت دے ہوتے فیصلہ تسی دیتا ہے حد قائم کرندہ میں دیتا ہے فرمایا عمر پیغمبر دی حدیث نہیں جے پڑھی فرمایا نہیں میرے علم چ نہیں فرمایا آقا نے فرمایا رفی القلم عن الصلاۃ 3 بندے عمر ایسے نے جنہ تو اللہ نے اپنی کرم نو چک لیا ہے پہلا بندہ النائم حتی استیقظ خواب چ بندہ بڑے بڑے گناہ کردا ہے اٹھ کے گناہ پیش کرے دسے منو خواب چ میں گناہ کردا رہا انہوں پھڑ کے لمحہ پہ لینا چاہیے فرمایا نہیں فرمایا خواب چ جڑا بندہ خواب چ گناہ کردا ہے او دے تے حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو جائے دوجا بندہ سبی ہوتا یبلغا بچے تے گناہ سرزد نہیں ہوندا جب تک بالغ نہ ہو جائے تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے عمر ہوتے عورت ہی پاگل ہے حضرت عمر نے کی کیا ہے ایک کوئی حدیث سنائی علی نے عمر آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ لکا عمر اگر اج علی نہ ہوندہ عمر ہلاک ہو گیا سی اے فتبعونی بولو دے صحیح فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم آئیے ذرا غور کیجئے کدی سنائیے عمر نے فتوہ واپس لے لیا ہے اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں میں باوضو بیٹھا میرے پیغمبر دی حدیث کثرت دے نال متواترہ نے لوگوں رفع الیدین کرن دیاں مولانا خالد گرجاکی نے 650 حدیث لکھی ہے مولانا صادق سیال کوٹی نے 450 دے قریب حدیث لکھی ہے میں رفع الیدین کرن دی انہاں ساریاں حدیثاں چو ایک بھی ضعیف نہیں تے نہ کرن دی ایک بھی حدیث دے ذخیرے صحیح نہیں میں قرآن پڑھ کے کہنا وضو کر کے کہنا پیا نبی نے اپنی زندگی چیک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی پھر نبی دیاں حدیثاں نہ مذاق کیوں ہیں پھر کیوں کہنا وہابی مکھیاں چل دینے اوہ عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے ظالمہ آ جا کے تیرا علم مک جاندہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی وہ بھی حدیث جڑی اننا آئی ہے اننا حدیث مدلس ہویا کر دی ہے وہ تے حدیث ہی ضعیف ہے انہوں علماء حنفیہ بھی ضعیف آکے ہے تے مسلم دی ایک حدیث بیان کردہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی شریر کوڑے دیاں دمہ دی طرح ہاتھ نہ لاؤ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں یہ مسلم دی اس حدیث دا تعلق ترک رفع الیدین نہ ہے ہی کوئی نہیں باب السلام چا حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ لے کے آئے دعا حدیثاں دے راوی جڑے نے نا اللہ جابر بن سمرہ نے پہلی حدیث مختصر ہے دوجی بالکل تفصیل دے نال ہے اس طرح تحیات تے صحابہ بیندے نے جدو سلام پھیر دینے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آقا فرما دینے کی شریر کوڑے دیاں دمہ کیونکہ دم ایویں ہل دیئے اس طرح نہیں ہل دیئے رفع الیدین ایویں کری دیئے دم ایویں ہل دیئے صحابہ ایویں ہاتھ چک دے سن تاں کیا سی وہ تیرے گھر کوڑا ہونا جی دی دم میں ویل دی ہونی وہ بول دے میں رفع الیدین ایویں نہیں کرتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کانا یرفعو کانا استمراری دا معنی ہے پایا جاندہ ہے عربی گرامر دی روح نا استمراری تو مراد ہے کانا ہمیشہ ابو بکر آندے نے اللہ رسول ہمیشہ رفع الیدین کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر میں رفع الیدین پیغمبر دی سنت سمجھ کے کرنا بڑیاں گالاں کر دینے میرا کلپ لاغے نا مولوی بڑی گال باندے میں بھی کیا میں تھوڑیاں گالاں ہی قیامت نو میری نجات دا سبب بڑھنی ہے پر کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا
میری تقریر جدا ہاضمہ کمزور ہے یوسف پسروری دی تقریر ہضم نہیں کر سکتا. ہاں جی جدا ہاضمہ ٹیٹ ہے وہی ہضم کر سکتا. کوئی مشرک کوئی بدتی میری تقریر نو ہضم کرن دی سخت نہیں رکھدا. اس واسطے جب تک میں زندہ میرے جسم چ روح باقی ہے خون دا ایک ایک قطرہ موجود ہے میں انشاءاللہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کردہ رہا. صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب منڈی احمد آباد کول اج کل چڑھی ایک کلپ چڑھیا ہے نا اوتھے بھی اتباع رسول ہی انہاں بیان کرایا. بعد ایک بندہ آ گیا سٹیج چاہتا جی بہو میں گل کرنی ایک میں کوئی سوال کرے گا تقریر دے وچوں 12 لوگ کھلو گیا تو کہنے لگا میرا دادا فلانے قبرستان جی دفن ہے میرا فلانا اتھے میں اتھوں دا میں فلاں خاندانی بندہ. میں کہا بھی سلسلہ نسب نہ بیان کر میں اگے جا کے پنڈ بنوریاں اتھے تقریر کرنی سی مجھے جلدی سی. تو میں کہا میری تقریر چ جو ماں حاصل ہے نا میں جو تینو اعتراض ہے وہ میرے سامنے پیش کر میں جواب دے کے جاواں گا. جواب دین تو بغیر نہیں جاتا. وہ کہنے لگا تو منو جاندا نہیں. میں کہا تو نواب ہے میں تینو جاننا بھائی جانن نہ جانن والی تے کیڑی گل ہے بھائی. میں کہا جڑے حوالے میں دیتے نے جو بیان کیتا ہے ایک حوالہ غلط کر دے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا. اللہ ماشاءاللہ غلط اس لیے اور اللہ دے فضل نہ او دی رحمت دے نال میں اکاڑا شہر چے گل کر رہے ہیں. کوئی مائی دا لال وہ تقریر سن کے میرا حوالہ غلط نہیں کر سکتا. میں اے سیڑھیاں بن رہی ہیں سامنے نہ اس تقریر کو کچھ چیلنج کر سکتا ہے. وہ دے حوالے انہیں مضبوط نے انہیں پہاڑ بھی پختہ نہیں جنہیں پختہ میں وہ دے حوالے دیتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو کون آیا. اور میرے بھائی توجہ فرمانا میں یہ بات بے بانگے دوہل کہہ رہے ہیں. بے بانگے دوہل دیکھو نا اعتراض کرے کوئی آنکھیں جی منو اے اعتراض ہے بات تو کتوں پیش کیتی ہے اے کیویں پیش کیتی ہے ایدہ کو حوالہ دیو اے سونی گل یہ کیوں ہے میرا فلانا خاندان میں پنڈ دا رہنا نا میں فلانا. بعد چونے ویڈیو بیان دیتا ایویں دے مولویاں نہ سدیا کرو. منو بعد پتہ لگا یہ تے عرصاں تے جا کے نچدا بھی ہے تے جڑا بندہ نچے انہوں عقل تے انہی کو ہوندی ہے نا. بالکل صحیح ہے بول دے نہیں کیونکہ عقل مند بندہ نہیں نچدا بیوقوف نچ دے نے. جڑے لوگ نچنوں پاگل ہویا کر دینے. اس واسطے میں یہ جواب اس واسطے مختصر طور دے دیتا ہے کہ ویڈیو عام چل رہی ہے. آیا ہی اور ظفری دا منڈا اچھا اچھا بصیر پولر. تو بہرحال میں بات کرنا چاہنا کہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے کتاب سنن ابن ماجہ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے مسجد نبوی دے. آقا فرما دے نے مغیرہ شادی ہو گئی ہے. اللہ رسول شادی تے نہیں ہوئی تے او انصاریاں دا ایک گھر ادھر گل چل دی ہے بھائی. آپ نے فرمایا جدے نہ تیرا نکاح ہونا ہے وہ لڑکی ویکھی ہے. اللہ رسول نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے گی. حدیث دے الفاظ یہ نہیں کیا کہ پتہ لگ جائے فلانی لڑکی نہ منگنی ہونی ہے تو گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع تے مڑ کے جو نکاح ہوندا گلاں مک گئیاں ہوندیاں نے چھتی لترو لتری دوویں جی ہو جاندے پہلو نہ گھنٹہ پیکج لایا کرو. کیوں جی کی صاحب اللہ رسول میں ویکھی تے نہیں فرمایا ویکھ لینی سی. فرمایا جی ہنے ہی جاواں. فرمایا ہن ادھی رات ہے ہن نہیں سویرے جائی. دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون؟ میں مغیرہ. مغیرہ کیویں آیا تو بھائی؟ دروازہ کھولے. مغیرہ کیویں آیا؟ مغیرہ کہنے لگے اندر تے بٹھاؤ پھر دسنا کیویں آیا. چھوٹا جا ویڑا سی ایک چار پائی تے اندر میری ساس بیٹھی ہے دوجی تے میں بہ گیا.
تو میرے سورے نے نہیں پوچھا صبح صبح دا ٹائم ہے ناشتہ چھوٹے پایاں دا چلے گا کہ وڈیاں دا چلے گا یا گرم چلے گا کہ ٹھنڈا چلے گا تو کئی صدیقی ورگے سیاڑے ہوندے نے آندے نے پہلو ٹھنڈا چلے گا بعد گرم چلے گا پھر بعد روٹی بھی چلے گی ہاں اور بول دے نہیں سیانے انہاں پوچھے ہاں مغیرہ لین کی آئے فرمایا جی جیڑی بچی نہ نکاح ہونا ہے میں وہ تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا تے اے انصاری صحابی اے انصاری پردے دے معاملے بڑے سخت نے تے آندہ مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چاون دی تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ ہاں پردے دے بڑے پابنداں ساڈے خاندانی روشاں نے مغیرہ دے سامنے جدوں اونچی اونچی بول دا صحابی فرمایا ٹھہر جا پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے نبی دے صحابی نے جدوں نام سنے ہیں اے انصاری صحابی دیاں گر اکھاں جھک جاندیاں نے چہرہ جیڑا ہے وہ بالکل فق ہو جاندہ ہے زبان خاموش ہو جاندی ہے ہن صحابی بھی چوپے صحابیہ بھی چوپے جدو نبی پاک دا نام سنے ہیں تے جدے نال مغیرہ دا نکاح ہونا ہے وہ لڑکی اندروں نکلی ہے اپنی ماں دے کول چار پائی تے بہ جاندی ہے کمر مغیرہ ول کر لیندی ہے تے چہرہ دیوار ول کر لیندی ہے پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا اسی بڑے لوگ پردے دے پابنداں پردے دے معاملے بڑے ہی سختاں ساڈیاں خاندانی روشاں نے مغیرہ آندے نے نہیں منو واقعہ نہیں اللہ دے رسول نے بھیجے ہے یہ لڑکی اٹھ پیندی ہے اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ میری ماں جاندی ہے جائے باپ جاندہ جائے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے تے آندی ہے مغیرہ جا کے میرے محبوب نو سنا دے دیں این یقولو سمینا و اطانا و اولائک هم المفلحون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وال انہاں کندیاں تے پیندے نے تحمد گٹیاں تو تھلے رہندا ہے تے میرے پیغمبر عشاء دی نماز پڑھا کے مسجد نبوی وچ بیٹھے نے فرماندے نے او خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر دو کم کر لے دے ورگا چنگا مدینے وچ کوئی نہیں وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے تحمد گٹیاں تو تاں کر لے دے ورگا چنگا کون ہے میرے صحابی نے جا کے خریم نو دسیا تیرے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا کول چھری پئی ہے چھری پھڑ کے پچھو ایس رخ دی پھیردا ہے کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے تحمد گٹیاں تو تائیں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا ہے اللہ دے رسول ہن میں سونا لگنا اللہ دے رسول ہن ٹھیک ہے آقا فرماندے نے پہلو بھی سونا سا تے ہون تے سگو ہی سونا ہو گیا کیوں این یقولو سمینا فاتبعونی یحببکم اللہ میرے پیغمبر دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے میرے نبی نے لا کے بڑی موٹی بڑی وزنی قیمتی انگوٹھی ہے آقا نے اتاری ہے تے مسجد نبوی سر چڑھی ہے 3 دن اکاڑے والے انگوٹھی پئی رہی ہے کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں تے سانو تے جلسے تو بعد کہنا پیندا ہے جتیاں اپنیاں پا کے جائے بول دے نہیں اللہ اللہ ایک صحابی آندا یار انگوٹھی پھڑ لے تیری بیوی دے کام آئے گی صحابی آندا تو پھڑن دی گل کرنا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں جنوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے پھر مننا فتبعونی نبی دیکھ صحابی نے آن کے کیا سونیا میں اپنی بیٹی نو تھوڑے واسطے ہبا کرنا فرمایا جلیبی صحابی بیٹھے یہ نو دے دے رنگ دا کالا ہے مدینے چیڈا کالا بندہ کوئی نہیں کوئی رشتہ دین واسطے تیار نہیں تے آقا فرماندے نے جلیبی نو دے دے جدو انی گل کہی ہے بھئی جلیبی نو دے دے
تے جلیبیب رنگ دا کالا سیابی ویندہ ہی رہ گیا ہے آندہ محبوب جی میں اپنی بیوی نہ مشورہ کر لا فرمایا جا جا کے کرواؤ شاور ماؤ میں بیوی نو دسیا بیوی آندی ہے نانا سانو اے رشتہ قبول نہیں وہ تے منڈیاں دا وکدا غلام ہے کالا شاہ دا رنگ ہے اسی خاندانی لوگ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے وہ دے نہ چل دی پھر دی چنگی نہیں لگے گی سانو اے رشتہ قبول نہیں گل بیوی بھی کر لئیے تے گل اس خامد بھی کر لئیے تے جس بچی دا رشتہ کرنا اندروں بار آئی امی کی گل ہے کی دا رشتہ جٹلانی ہے بھئی پتر اے گل ہے تیرا رشتہ تے اللہ دے رسول واسطے پیجے ازی اونا کیا جلیبیب نہ کر لو تے رنگی کالا ہے منڈی دا وکدا غلام ہے آزاد بھی نہیں ہے غلام ہے نہ او دیکھو کلی ہے تے نہ جلی ہے نہ او دیکھو کوئی کار ہے تے نہ کوئی زار ہے تے نہ کوئی مال ہے تے بیٹی کی آندی ہے ماں آتا ردون امر رسول اللہ سبحان اللہ آتا ردون امر رسول اللہ ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہیں تے قرآن نیو پڑھیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ماں اللہ دا قرآن نیو پڑھیا وہ بندہ مومن نہیں عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے ادھر آقا فرماندے نے جلیبیب جا پتا کر کے آپ مشورہ کیتا ہے کہ نہیں جلیبیب اودے نے دروازہ کھڑکایا ہے سیابی نے دروازہ کھولیا کون بھائی میں جلیبیب وہ اندروں ہی واپس ہو گیا ہے بیوی آندھی ہے باہر کون جے دروازہ کیوں نہیں جے کھولیا تے آندہ سونے نے پیجے ہے ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڑے کولو بیٹی دا منگدا آٹا نہیں او دے کری ایک وی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے پیجیا اینو سچے نبی الہیے پر رنگ دا کالا انی بات سنائیے اور کوئی عذر سانو نہیں مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پئی جس بیٹی دا رشتہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ سامنے ہو گیا دی ماں اس کالے وال نہ ویکھے دے پیجن والے وال ویکھ کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کر دے ماں کر دیئے چاچی کر دیئے تائی کر دیئے ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں نکاح ہو گیا چوتھا دینے اعلان ہو گیا میدان احد آ جاؤ تے جلیبیب نے تلوار میں آن چو کٹی ہے اجے شادی دا چاہ بھی پورا نہیں ہویا تلوار میں آن چو کٹی ہے اے نہیں آکھے اگلے پھرے ٹور جانگا نانا ایک پاسے بیوی ہے تے تجھے پاسے رسول اللہ دا حکم ہے آڈر ہے تے پتہ کی آندے نے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اللہ میرے یزدانی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل پھر کہہ دے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں
میں چن نو وی کر کے دوکھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں یہ صحابی جاندے نے میدان احد دے اندر 7 کافر جہنم رسید کیتے نے خود بھی شہید ہو جاندے نے تے نبی علیہ السلام نے احد تو بعد آدری لائی ہے تے جلیبیب نظر نہیں آ رہا تے نبی نو ادھر پیار بڑا ہے میں کیا واہ کالے ہو جیڑے آپ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فیدا بیٹھے روم چین فارس سبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اور نہ ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا دے فرمایا جلیبیب کی تھے سیابی اندھا یہ چودہ لاشا پیا 7 کافران دیا لاشان دوالے نے تے درمیان 14 لاش نبی پاک نے نہیں فرمایا انہوں لے کے آؤ آقا خود چل کے گئے تے آپ نے اپنے بازوان تے دی میت نو چکے ہے تے آقا فرمان دینے او جلیبیب حاضا منی وانا منہو حاضا منی وانا منہو جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں 3 دفعہ کیا ہے مسند احمد دے الفاظ نے تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تے نبی دی آنکھاں چو آنسو جلیبیب دے چہرے تے ڈگ دینے پہ تے آقا روئی جان دینے تے اپنے بازوان تے چکے ہے تے آپ بار بار آن دینے تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں قبر کڑی جان دیئے میرے آقا علیہ السلام یہ دی قبر چ خود اتر دینے تھوویں گوڑے مودے مار کے دی میت نو لاہچ رکھ دینے تے فرمان دینے ابو بکر کنارے تے کھڑے نے آن دینے اور رنگ دا تے کالا سے سارے چوئی نمبر لے گئے دفر کیتا ہے آپ دے گھر جان دینے جا کے دی بیوی نو دی شہادت دی خوشخبری دیتی ہے تے دے سیر چکھلو کے نبی نے ہاتھ چک لینے اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجعل عیشہا کدن کدا عرشاں والیا جلیبیب دے رزق چ فراوانیاں عطا کر دے مدینے دیاں ساری عورتاں دیاں نے جدوں بھی مدینے چ قید پیندا سی اسی سارا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی تے جلیبیب دے کروں کھاندا سی ایتھے کدی آٹا مکیا ہی نہیں سی کیونکہ دعا نبی دی سی نبی نے دعا کیوں کی تھی این یقولو سمینا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں ادھر میرے بار ویکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیا جس نے رو گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی میری دعوت کی ہے پیغام کی ہے میسج کی ہے اعلان کیے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حملی اے سارے چھوڑ عقیدے
آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اللہ عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین